بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ابھی قریبی زمانے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اللہ رب العزت اس کو غریق رحمت فرمائے، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا جب مولانا سے ایک عمل صادر ہوا کہ مولانا نے اعلان کیا قرآن خوانی کے لیے۔ چلیے یہ عمل تو تھا ہی غلط، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی، لیکن ایک مفتی صاحب ہیں، غالباً امریکہ میں رہتے ہیں، مفتی منیر صاحب، انہوں نے اس کو صرف اس پر تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، اور ان کی پوری بات کا خلاصہ صرف اتنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ جس طرح تبلیغ میں 3 دن یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ تو تھا نہیں، اسی طرح مدرسے یہ صحابہ کرام کے دور میں اس شکل میں نہیں تھے، اسی طرح تبلیغ کی بہت سی رائج شکلیں ہیں جیسے ٹیلی ویژن سے تبلیغ کی جاتی ہے، تو پھر یہ سب بدعت ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوا اس لیے کہ مفتی صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہے تبلیغ اور تعلیم، کسی تک دین کی بات پہنچانا، کسی کو دین کی بات سکھانا۔ تمام علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، جائز وسائل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ چیزیں جن کا تعلق صرف عبادت سے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے نہ اس کے لیے دن فکس کر سکتے ہیں، اگر وہ انفرادی ہے تو نہ اس کو اجتماعی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جمع ہو کر لوگ قرآن پڑھتے نہیں تھے اور اس طرح ایصال ثواب نہیں کرتے تھے، اور چونکہ ایصال ثواب کا تعلق عبادت سے ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس پر میں حوالے دے رہا ہوں تاکہ مفتی صاحب کو بات سمجھ میں آئے اور دین کی سمجھ پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہم کس طرح سے دین کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے آ کر یہ کہا کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بے شک لوگ ملحد ہو رہے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ملحد بھی صرف اسی لیے ہو رہے ہیں کہ دین کی شکلیں ہم بگاڑ رہے ہیں، دین کو اس کی اصلی شکل پہ ہم نے باقی نہیں رکھا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم دین کو اصلی شکل پر باقی رکھیں۔ اب آئیے میں حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تفصیل سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط کیوں ہیں اور صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام نے کس طرح کے فتوے دیے ہیں۔ سنیے، سب سے پہلی کتاب عالمگیری جو احناف کی سب سے مستند کتاب ہے، سب سے مضبوط کتاب ہے، اس عالمگیری میں لکھا ہوا ہے قراءۃ الکافرون الی الآخر مع الجماعۃ مکروہ لأنہا بدعۃ لم ينقل عن الصحابۃ والتابعین، کہ سورہ کافرون یا اس طرح کی دوسری صورتوں کو اجتماعی طور پر پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، حضرات صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔ اب اور دوسرا حوالہ دیکھیے، فتاوی بزازیہ، اسی طرح جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھتے ہیں اتخاذ الدعوت بقراءۃ القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او قراءته سورة الانعام او الاخلاص یکرہ۔ صاف فرما رہے ہیں کہ اس طرح جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنا اور صلحاء کو جمع کرنا، قرآن پڑھنے والوں کو جمع کرنا، یہ مکروہ ہے۔ آپ سوچئے، اتنے بڑے بڑے فقہاء جن کو ہم بہت بڑا فقیہ مانتے ہیں، علامہ شامی کو بڑا فقیہ مانتے ہیں، عالمگیری جس میں بڑے بڑے علماء کے فتاوے موجود ہیں، فتاوی بزازیہ، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ تمام کے تمام حضرات اس کو بدعت مانتے تھے۔ اب آئیے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، جمع ہو کر پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو سنیے، میں ان سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اس کام کو کر کے ہم یہ کہیں کہ کیا حرج ہے، تو ہم سے زیادہ برا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جمع ہو کر پڑھنے میں
اب میں آپ کو کچھ حوالے سناؤ کہ جمع ہو کر جو عبادت انفرادی تھی اس کو اجتماعی بنائیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ بخاری شریف کھولیے، بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 238 جلد نمبر 1، اس کے اندر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے جلیل القدر شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں میں اور عروہ ابن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ماں عائشہ کے حجرے کی طرف تشریف فرماتے، لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے لیکن جماعت کے ساتھ یعنی جمع ہو کر پڑھ رہے تھے، تو ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کے متعلق سوال کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بدعتن۔ اب آپ بتائیے چاشت کی نماز پڑھنے میں کوئی گناہ ہے؟ لیکن چاشت کی نماز انفرادی تھی، اس کو اجتماعی بنایا جا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ارے فقہائے کرام کی اگر بات سنتے ہیں، آپ صحابہ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو آپ البحر الرائق اٹھائیے، آپ قدوری اٹھائیے، آپ جو ہے نور الازا اٹھائیے، برسوں سے ہم پڑھا رہے ہیں کہ جن راتوں کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے 15ویں شعبان کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت، اس میں صاف لکھا ہوا ہے وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجد میں ان راتوں میں سے کسی رات میں جو ہے جاگنے کے لیے اجتماع مکروہ ہے، کیونکہ انفرادی عبادت ہے، انفرادی عبادت کو اگر آپ اجتماعی بنا رہے ہیں تو مکروہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ پھر بھی اگر آپ کو ان صحابہ کرام کی بات اور فقہا کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عقلی اعتبار سے سمجھاتا ہوں، اس لیے یہ چیزیں بدعت ہیں اور اس میں نقصانات یہ ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جمع کریں گے تو پھر اخلاص باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب آپ نے اعلان کر دیا یا آپ نے فون کر دیا تو اب وہ یہ سوچے گا میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، اسی طرح پیسے دے دیں گے تو پیسے کی نیت سے پڑھنے کے لیے آئے گا، تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اخلاص نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس لائق تھی کہ اس کو ہر روز پڑھا جاتا اور ہر انسان پڑھتا، لیکن آپ پڑھیے علامہ خالد محمود کو، علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مطالعہ بریلویت میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ اس ملک کے جو اسلام دشمن جو طاقتیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ قرآن مجید کو ہم کس طرح ختم کر دیں، ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ جس طرح ہم نے اپنی مذہبی کتابوں کو پنڈتوں کے درمیان میں رکھا، عوام کے درمیان میں نہیں آنے دیا، اسی طرح اس قرآن مجید کو مولوی اور مدرسے کے بچوں کے درمیان میں رکھا جائے، یہ عوام اس کو پڑھ نہ پائے، اس کو سمجھ نہ پائے، اس کے لیے انہوں نے یہ قرآن خانیہ ایجاد کی تھی۔ آج اگر یہ علماء اور یہ عوام مل کر قرآن خانی میں شرکت کر رہے ہیں تو قسم خدا پاک کی قرآن کو اس دنیا سے مٹانے میں یہ سب شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں علماء عظام سے کہتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑا مقام عنایت فرمایا ہے، آپ ہمیں ساتھ دیجئے کہ قرآن مجید کو ہم دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائے، ہم سب مل کر اس قرآن مجید کو زندہ کرے کہ جس طرح حضرات صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید گھر گھر پڑھا جاتا تھا، ہر روز پڑھا جاتا تھا، ہر شخص پڑھتا تھا، اس طرح پڑھے۔ ورنہ آج حالات یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کیوں آپ سنتیں نہیں پڑھتے تو دھیمی آواز میں کہتے ہیں مولانا ہمیں تو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، ہم ان کے گھر پر پڑھ کر آگے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے والے کیسے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔